اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے، اور ان توحید کا مفہوم وسیع ہے۔ ایک تو یہ کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر نہیں، کوئی اس کا ہمسر اور برابر نہیں۔ یہ ایک معنی کہ وہ واحد ایسی ذات ہے جو خالق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، اس میں تمام کامل صفات موجود ہیں، کسی دوسرے میں ایسی ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ دوسرا، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے کہ عبادت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہیں عبادت کے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اور تیسرے، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء ثابت نہیں، ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اجزاء ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی اجزاء ہیں۔ فرشتوں کے پر ہیں، ان کا جسم ہے، ان کی بھی آنکھیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی جز نہیں، وہ اجزاء سے پاک ہے اور اس کا کوئی جز نہیں، وہ بغیر اجزاء کے ہے۔ اور چوتھے، اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ اکیلے تھے، کچھ بھی نہ تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ اکیلے ہوں گے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ بھی اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے پاس ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کے لیے جو یکتا ہے اور غالب ہے۔ تو اس طرح سے توحید کا مفہوم وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت اور توحید مختلف اعتبار سے، مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین ایک تو کئی خداؤں کے عبادت کرنے والے تھے، کئی خداؤں کو مانتے تھے، اور دوسرا ان کے لیے یہ الرحمن کا جو لفظ تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یہ نام ان کے لیے بڑا اجنبی تھا، اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ رحمان کون؟ اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام بولا جاتا الرحمن، تو کہتے ہم تو کئی خداؤں کے ماننے والے ہیں اور یہ توحید کے قائل ہیں، لیکن یہ بھی دو دو خداؤں کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے اعتراض ہوتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کے قائل ہو تو اس پہ کوئی دلائل دو ہمیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اور اپنی قدرت پر دلائل دیے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ دیکھیں، آسمان یوں کہنے کو تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، لیکن اس کی وسعتیں، اللہ تعالیٰ کی
عظمتوں کو ظاہر کرتی۔ جتنا اس ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ آپ غور کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کا آپ کو زیادہ یقین اور زیادہ علم ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے قادر ہیں، کتنا وسیع آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایک آسمان ہمیں نظر آتا ہے اور ہم اسی کی حدود کو نہیں ماپ سکتے، اس کے انتہائی سرے کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مضبوط سے مضبوط ٹیلیسکوپس استعمال کر کے ہم آسمان کا جو انتہائی سرا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تو یہاں پر جو اجسام ہیں اس آسمان میں ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، اور زمین خود ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اس کے اندر سارا کچھ ہی موجود ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے کے لیے بھی اس کو ہموار بنایا ہے، سونے کے لیے اس کو بڑا موضوع بنایا ہے۔ جتنی انسان کی برداشت میں کشش آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی رکھی، اس سے بہت زیادہ نہیں رکھی۔ اتنی زیادہ اگر کشش ہوتی اس کے اندر کہ یہ انسانی جسم کو بہت زیادہ ہی کھینچتا تو انسان اس کے اوپر نہ چل سکتے، نہ لیٹ سکتے، نہ آرام کر سکتے۔ بڑی مناسب مقدار میں اس میں گریوٹی رکھی، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ یہ ہمیں غذائیں بھی دے رہی ہے، یہی زمین، اس کے ذریعے سے ہمیں پیداوار مل رہی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنیات رکھ دی۔ یہ لوہا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سونا، یہ چاندی، یہ معدنیات، یہ طرح طرح کی وہ چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ پیتل، یہ نمک، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ان سب چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ تو آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، یہ بہت بڑا انقلاب ہے۔ ایک چھوٹے سے گراؤنڈ میں آپ کو دن کرنا پڑتا ہے رات کے وقت میں، تو اس پہ پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی، پوری ایک کمپنی کا کام ہے یہ کہ ایک گراؤنڈ کے اندر لائٹ کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے مینج کر رہے ہیں؟ دن کے وقت میں دن ہے، رات کے وقت میں رات ہے، اور جس خطے میں آج سے 100 سال پہلے جس وقت میں طلوع آفتاب ہوا تھا اور غروب آفتاب ہوا تھا، 100 سال کے بعد بھی آج اسی وقت میں طلوع آفتاب ہوا اور غروب آفتاب ہوا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کا انتظام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو بہت بڑا انقلاب ہے، اور زمین کے اندر کوئی ایک ہی وقت میں سب جگہ پہ نہیں ہو رہا یہ، بلکہ مختلف خطوں میں ہو رہا ہے، اور مختلف خطوں میں اللہ تعالیٰ انہی خطوں کے حساب سے اس کو مینج کر رہے ہیں کہ ہر جگہ میں اس کے ٹائم ٹیبل کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آتا ہے اور پھر رات اس پر چھا جاتی ہے، اور پھر ہر طرف تاریکی ہوتی ہے، ایک دم سے پھر صبح طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہے، صبح سانس لیتی ہے، دن طلوع ہو جاتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث۔ کشتیوں کو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کے لیے اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بہترین ذریعہ بنایا۔ آج کے دور میں بھی ٹریڈ کا سب سے بہترین اور سب سے موزوں ترین جو ذریعہ ہے وہ جہاز ہیں، بحری جہاز، کشتیاں، اور جتنی بھی وہ سواریاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ ساتھ بندوں کی تخلیق کا بھی دخل ہے، وہ بھی کشتی کے ذیل میں آ جاتی۔ ٹرک ہیں، ٹرالے ہیں، کنٹینرز ہیں، یہ سارے کے سارے
اس فلک کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سواریوں کو دو طرح سے ذکر کیا ہے۔ بعض وہ سواریاں ذکر کی ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے علاوہ بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں، جیسے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں۔ اور کچھ سواریاں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ ساتھ بندوں کے ہنر کا بھی اور ان کی صلاحیت کا اور ان کی محنت کا بھی کچھ دخل، ان کو جا بجا اللہ تعالیٰ نے فلک کے لفظ سے ذکر کیا۔ تو فلک کے اندر تمام تر سواریاں آ جاتی ہیں، اگرچہ یہاں پر مراد کشتیاں ہیں، لیکن اس کے ذیل میں ان کے ذریعے سے اشارہ ہو جاتا ہے ان سواریوں کی طرف بھی کہ جو بندوں کی ہنر مندی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، اس سامان کو لے کر جو لوگوں کی نفع رسانی کا سبب ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ یہ سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی برسایا، اگر وہ برساتے یوں کہ ایک دم سے پانی کا ایک ریلا بہتا تو کتنی مشکل ہو جاتی، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے۔ یہ تو بارش کے قطرے بعض اوقات زیادہ جب گرتے ہیں تو اس سے بھی بعض اوقات بعض کمزور چھتیں گر جاتی، بعض درخت ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کا اچھا خاصا نقصان ہو جاتا، لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو اگر پانی کا پورا ایک ریلا ہی بہتا ہوتا تو زمین پر رہنا مشکل ہو جاتا، حفاظت بہت مشکل ہو جاتی، حفاظت کے لیے بہت مضبوط انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم فرمایا، قطرہ قطرہ کر کے گرتا ہے۔ اور یوں بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہی پانی کو نازل کرتے اور کہتے اپنا اپنا پانی محفوظ کر لو، بلکہ ایک مقدار کے ساتھ اتارتے ہیں، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ذریعے پیدا کر دیے۔ کہیں نشیبی علاقے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، گلیشیئرز، اور کہیں ندیاں ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں دریا ہیں، اور ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے سے زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اس کو آباد کیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ دیکھیے یہ جو پانی ہے نا، پانی یہ ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کہ یہ پیداوار کے لیے اور کھیتی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی ضروری۔ اگر کسی جگہ پانی کے آثار نہ ہوں تو وہاں پر کوئی مخلوق باقی نہیں رہ سکتی، یہاں تک کہ جانور بھی باقی نہیں رہ سکتے، کوئی پودا بھی وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ جیسے ریگستان ہوتے ہیں، ریگستان کیوں بے آباد رہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر پانی نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، وہاں پر ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلانے میں، ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ جو چلاتے ہیں اس میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ ہواؤں کی برکت سے کشتیاں چلتی ہیں، اور ہواؤں کی برکت سے بادل ٹریول کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر جہاں جہاں مناسب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں وہاں بارش برسا دیتے ہیں۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر، تابعدار بادل۔ دیکھیے یہ کتنے بڑے بادل، ایسے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح بادل، اور یہ بادل دور دور تک پھیلے ہوتے ہیں،
اور یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ پانی کے بہت بڑے بڑے ٹینک ہیں اور بڑے بڑے ذخیرے ہیں، اور کتنے ایریے کو یہ سیراب کرتے ہیں۔ ایک جو ٹرالا ہے پانی کا یا ایک ٹینک ہے، اگر وہ بھی آپ کو چاہیے ہو تو اس کی اچھی خاصی قیمت ادا کرنی پڑتی، اور آپ کو زیادہ پانی چاہیے، وہ پانی آپ کو پیسوں سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ بادلوں سے ضرورت کی جگہ پر بارش برسا دیتے ہیں، جس سے ماحول کی آلودگی علیحدہ سے صاف ہوتی ہے، اور جو ضرورت مند ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر فصل ہونی ہے، پیداوار ہونی ہے، وہاں کی ضرورت بھی اس پانی کے ذریعے سے پوری ہوتی رہتی۔ تو یہ جو بادل ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں، ان سب چیزوں میں یہ شروع سے جو آ رہی ہیں، آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، کشتیوں میں، اور جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا اور زمین کو اس کے بے آباد ہونے کے بعد آباد کیا، اور چرند پرند جاندار پھیلا دیے ہواؤں کے چلانے میں، اور ان بادلوں میں لآیات لقوم یعقلون، سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی قادر ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مخلوق بھی، کوئی ان کا بت بھی، اور بلکہ ساری کی ساری مخلوقات مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی، تو جب قدرت صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے تو وہی خالق ہے، اور یہ گویا کہ دلیل ہے اس بات کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ وہ ایک مدعا تھا، وہ ایک دعویٰ تھا، اور نیچے یہ ساری کی ساری، یہ سارے کے سارے اس کے دلائل ہیں۔ آگے ان لوگوں کی مذمت بیان فرماتے ہیں جو شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں۔ اندادا، شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ ند کہتے ہیں شریک کو، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں، یعنی ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، ایسے محبت رکھتے ہیں۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، وہ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ قربانی تو اللہ تعالیٰ کے نام کی ہونی چاہیے، وہ ان بتوں کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کھانے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے تقسیم کرنے چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقسیم کرنے چاہیے، اور یہ نیازیں ان بتوں کے نام کی دے رہے ہوتے ہیں اور انہی کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے بعض ایسے، ہندو ایسے ہی ہیں، اس دور میں مشرکین ایسے تھے، اور اس دور میں ہندو اور دیگر ایسی اقوام جو بتوں کو پوج رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں سے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، خواہ وہ بزرگان دین ہی کیوں نہ ہوں، ان کو وہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے رہے ہیں اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، تو یہ سب لوگ ہی گمراہ ہیں۔ خواہ وہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجتیں پیش کرنی چاہیے تھی وہ نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی گمراہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، بہت زیادہ شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ جو مشرکین ہوتے ہیں نا، ہندو ہوتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے ہم پر کوئی مصیبت آ گئی تو اپنے بتوں کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں،
اور زیادہ مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بت تو ہمارے لیے نرے نقصان کا باعث ہیں، ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ان کی وجہ سے آ رہا ہے، تو ان سے بالکل ہی اعراض کریں۔ جبکہ مومن اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں محبت کرتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مجھے نفع ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی میں کوئی کٹھن حالات آ جاتے ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا نہیں۔ مشکل آتی ہے تو وہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں تو اس سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہربانی آتی ہے تو سجدے بجا لاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ تو جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہاں پر یہ جو عذاب کا لفظ ہے اس سے مراد ہے دنیا کی مصیبت۔ اگر یہ ظالم لوگ دیکھ لیں اس وقت کو جس وقت کو یہ مصیبت دنیا کی دیکھیں، یہ اس بات کو دیکھ لیں اور جان لیں ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جیسے مشرکین کا حال یہ تھا، جب کسی مصیبت میں پھنستے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور انہیں یہی گمان غالب آتا کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ظالم لوگ ایسے مصائب کے وقت میں بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور پھر جب ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور قدرت کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ ہی کی توحید پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ کاش کہ یہ اس وقت پھر یہ سمجھ لیں، اور یہ بھی سمجھ لیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ اس توحید کو اختیار نہ کرنے کی صورت میں، توحید پر ایمان نہ لانے کی صورت میں ہمیں عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی مصیبت تو بہت تھوڑے وقت کے لیے، اور اس کا انتہائی نقصان یہ کہ انسان مر جاتا ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے اس کی انتہا کوئی نہیں، اور اس میں یہ حال ہوگا لا یموت فیہا ولا یحیا، جو جہنمی ہوگا نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کو متوجہ کر رہے ہیں کاش کہ یہ ظالم لوگ دنیا کے مصائب دیکھ کر یہ جان لیں کہ قوت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت میں پکار رہے ہوتے ہیں تو پختہ یقین قائم کر لیں اور توحید کو مان لیں، یقین کر لیں توحید پر، تو یہ کامیاب ہو جائیں، اور یہ اس بات کا تصور قائم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو یہاں چونکہ یہ آخری حصے میں عذاب کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں، تو جہنم کی ایک جو وہاں کی ایک کیفیت ہوگی، وہاں کا ایک حال ہوگا، اس کو پھر اس کی مناسبت سے بیان فرماتے ہیں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا۔ جس وقت یعنی اس عذاب کی شدت یہ ہوگی کہ جس وقت وہ لوگ جن کی پیروی کی جا رہی تھی، جیسے وہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے جن کی پیروی کی جا رہی تھی، وہ براعت کا اظہار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنا۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کے پیروکار تھے۔ کچھ رئیس ہوتے ہیں، کچھ چودھری ہوتے ہیں، ان کے کہنے پہ نیچے عوام بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو چودھری عوام سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ورأوا العذاب،
اور وہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے تعلقات آپس میں منقطع ہو جائیں گے۔ اس وقت میں دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہوں گے وہ ان پر لعن طعن کر رہے ہوں گے کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، اور وہ ان سے بیزاری اور برات کا اعلان کر رہے ہوں گے، اظہار کر رہے ہوں گے کہ ہم تو خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ دکھایا وہی جو جس کو ہم بہتر سمجھ رہے تھے، اور ہم تو خود گمراہ تھے۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے ہدایت کو دیکھنے کے باوجود، ہدایت کے بار بار سامنے آنے کے باوجود اس کو ٹھکرایا اور ہماری طرح گمراہی کو اختیار کر لیا۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹ جانا ہو، ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ آج ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ایسا ہوگا نہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث کر کے دکھائیں گے، انہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ حسرت اور افسوس کا باعث نظر آئیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے، اب وہیں ٹھہرنا ہے، وہیں ٹھہرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو جن لوگوں کی پیروی کر رہے تھے وہ خود ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ان دوستوں کی دوستی جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ بڑی خطرناک دوستی، اور ایسے دوستوں سے آپ دنیا ہی میں بیزاری کا اظہار کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہماری بھی یہی صورتحال ہو کہ ہم کہیں کاش کہ ہم اس آدمی کو اپنا دوست ہی نہ بناتے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں اس کو فلان کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کئی دوست دوسروں کے لیے گمراہی کا باعث بنے، ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے، اور ان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن گئے۔ الحمدللہ ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہم اپنے بعض دوستوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور معرفت سے محروم ہو جائیں، جنت کی بہت اعلیٰ درجے میں ملنے والی نعمتوں سے محروم ہو جائیں، اور شروع میں جو جنت میں لوگ جائیں گے ان میں سے ہٹ کر ہم جہنم میں چلے جائیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ میں بہت عرصہ جہنم میں ڈالنے کے بعد جنت میں داخل کریں۔ جہنم کا تو ایک لمحہ بھی قابل برداشت نہیں۔ تو ایسے دوستوں سے کنارہ کشی، ایسے دوستوں سے ابھی سے بیزاری جو آپ کے لیے قیامت میں بہت بڑی ناکامی کا، بہت بڑے نقصان کا باعث بننے والے ہیں، اور بہت بڑے حسرت اور افسوس کا باعث بننے والے ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ 168 نمبر آیت ہے۔ بعض مشرکین جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان سے نفع حاصل کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنے بتوں کی تعظیم کر رہے ہوتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور یہ بت اس طرح کرنے سے ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے
نام پر ذبح کرنے کی بجائے وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے. ایک تو خرابی یہ تھی جس کا آئندہ ذکر آئے گا، اور ایک یہ تھی خرابی ان کی کہ وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کو ذبح نہیں کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. کہتے تھے کہ ان کے منافع ہم نہیں لیں گے، یہ بتوں کے نام پر ہیں، بس خالی پھریں، بتوں کے نام پر ہیں، اور ان سے جو منافع ہوں گے وہ بتوں کی نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو بھی زمین میں ہے ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. یہ جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، ان کو حرام نہ کرو اپنے اوپر. بتوں کے نام چھوڑ کر ان کو حرام نہ کرو، یہ تمہارے لیے بالکل حلال. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ شیطان کا سکھایا ہوا راستہ ہے، اور اس نے گمراہ کیا تمہارے بڑوں کو کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ان کو کھاؤ. کسی بھی جانور کو بتوں کے نام پر یوں چھوڑ کر اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے، اور یہ کفر اور شرک. کسی بھی حلال چیز کو حرام کر لینا، اور بالخصوص بتوں کے نام ان کو کر دینا، یہ بتوں کی تعظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. شیطان تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. یہ لوگوں کو بعض اوقات ذہن میں ایک دم سے کوئی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آئیڈیا ہے. یہ نہ سمجھا کریں گے ہمیشہ جتنے بھی آئیڈیا آتے ہیں یہ سارے کے سارے من جانب اللہ ہوتے ہیں، بہت دفعہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام کا اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے الہام کا اثر ہوتا ہے. اس کا ایک قرین شیطان ہے اور ایک ساتھی فرشتہ ہے. حکم دیتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور شیطان اس کو بری بات کا حکم دیتا ہے. تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس کی بات کو لیتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا کہ وہ فرشتے کے الہام پہ عمل کرتا ہے. اور یہ بھی پرکھنا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے شیطانی وسوسہ اور بہکاوا آ رہا ہے اور اس کی طرف سے شیطان کی طرف سے ورگلایا جا رہا ہے، اور کیا چیز ہے جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے الہام ہو رہی ہے. جو چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ اس میں بنگیختگی ہوتی ہے، ایک جوش ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں ان میں اطمینان ہوتا ہے، اس میں سکینہ ہوتی ہے، اس میں آہستگی ہوتی ہے. تو شیطان کی پیروی ہم نے نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتہ الہام کر رہا ہوتا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس کی پہچان ہمیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے ساتھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کلام الہی قرآن کریم. قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
کیا اگر ان کے باپ دادا کوئی عقل سمجھ رکھتے ہی نہ ہو اور سیدھی راہ پہ چلتے ہی نہ ہو، سیدھی راہ کو جانتے ہی نہ ہو، ہدایت یافتہ نہ ہو، تو بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ اللہ کے کلام کے مقابلے میں یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کریں گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ باپ داداؤں کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے اس کی پیروی کرنی۔ اچھا، یہاں پر بعض وہ لوگ جو تقلید کے بڑے مخالف، کہ کسی بھی مجتہد کی، جیسے امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ یہ تو باپ دادا ہیں، ہم نے تو پیروی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے کہ اس آیت کا مدلول یہ سمجھا جائے کہ جی اس میں تقلید پر بھی رد ہے، کیونکہ یہاں پر یہ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ ان کے باپ دادا کوئی سمجھ بھی نہ رکھتے اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کا حال اور ہے، یہ تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام ہی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ ہم ان کی پیروی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ احکام باری تعالیٰ کے متعلق اپنی تحقیق پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ مسئلہ بنتا ہے، تو یہ اپنی تحقیق بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا حال اور ہے، اور جو بت پرست لوگ تھے ان کا حال اور تھا۔ اس آیت مبارکہ کو ائمہ مجتہدین کی تقلید پر رد کرنے کے لیے اور اس کے عدم جواز پر دلالت کرنے کے لیے پڑھنا درست نہیں۔ گویا کہ ایسے ان لوگوں نے جو اس آیت کو اس موقع پہ پڑھتے ہیں، اس آیت کے مدلول کو، مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام بھی، جو بعض بڑے درجے کے صحابہ کرام تھے، ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ تابعین اپنے سے پہلے جو صحابہ کرام کے اجتہادات تھے، ان کی جو رائے بنتی تھی احکام باری تعالیٰ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں، اس کی پیروی کرتے تھے، اور ان کے بعد والوں نے ان تابعین کی پیروی کی۔ تو اس طرح سے کچھ ائمہ قرار پائے جو کہ اس اجتہاد میں بڑی اعلیٰ سطح کو پہنچ گئے، اور انہوں نے قرآن و حدیث سے اور آثار صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نکالا اور ان کو مسائل کی صورت میں بیان کیا۔ تو ہم ان کی تحقیق پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کوئی ایسا نہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر ان کی باتوں کو لے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں، ان کی مثال ایسے ہے اس شخص کی طرح جو پکارے ان جانوروں کو بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر بلانا اور پکارنا، بس ان کو آواز آتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو کافر ہیں وہ بات کو نہیں سمجھتے، اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی جانور کو پکار رہا ہو اور وہ جانور بس آواز کو سنتا ہو، بلانے اور پکارنے کو سنتا ہو، اور بات کیا کہی جا رہی ہے اس کا فہم اس کو حاصل نہ ہوتا ہو۔ اسی طرح سے یہ کافر لوگ اسی طرح سے بد فہم ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ سم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور کوئی سمجھ بھی نہیں رکھتے، بالکل سمجھ نہیں رکھتے۔ تو ان کی مثال جانور کی سی ہے جس کو پکارا جا رہا ہو اور وہ بس آواز سنتا ہو، چلانا سنتا ہو، اور اس کو سمجھ کچھ نہ آتی ہو۔ لہذا ان کافروں کو اگر بات سمجھ نہیں آتی
تو اس پہ غم نہ کیجیے، افسردہ نہ ہو. ان کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ بد فہم ہے، بات کو سمجھتے نہیں. تو یہ آیت نمبر 171 تک ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.